NPC Islamabad, Thursday, 4th August 2026. Recitation of the Holy Quran. أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. کی طرف سے یہاں پہ بیٹھے ہیں. میرا نام محمد اویس چودھری ایڈوکیٹ ہے. میں پریزیڈنٹ ہوں اس ایسوسیشن کا. ہمارے ساتھ اتحادی ایسوسیشن بیٹھی ہیں KPK کے ٹیکسلا سے, حسن انداز سے, اسلام آباد سے اور پنجاب کے دیگر شہروں سے. ہمارا اس وقت ایشو ہے جو بہت زیادہ, اس میں چیدہ میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا. ڈیزل کی جو گورنمنٹ روزانہ کی بنیاد پہ پرائسز بڑھ رہی ہیں, اس صورتحال میں ہمارے ٹرانسپورٹرز کے لیے کاروبار کرنا نامشکل ہوتا جا رہا ہے, اور ہم جس تیزی سے ڈیزل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کے حساب سے کاروبار کرنا بالکل ناممکن ہے ہمارے لیے. تو ہمارا پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ گورنمنٹ ڈیزل کی جو پرائسز ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ جس کے اوپر جو رد و بدل کیا جا رہا ہے, اس کو کم از کم مہینے کے اوپر لے کے جائے جو اس کی قیمت میں تبدیلی ہے, اور ڈیزل کی قیمت کو کم کیا جائے. دوسرے نمبر پہ ہمارا مطالبہ ہے ٹول ٹیکسز میں جو بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا ہے. سن 2024 میں یکم جون 2024 کو ٹول پلازا ہمارا ایک گاڑی کا 250 روپے تھا, جسے بڑھا کے ہم 700 روپے کر دیا گیا. تو یہ اتنی بڑی کاسٹ ہے جو ہمارے ٹرانسپورٹرز کے لیے اب اس کو مزید برداشت کرنا ممکن نہیں رہا. ہمارا مطالبہ ہے گورنمنٹ سے کہ ڈیزل کی پرائسز کے ساتھ ساتھ ٹول ٹیکس میں کمی کی جائے اور اس کو یکم جون 2024 کی سطح پہ واپس لایا جائے. تیسرے نمبر پہ ہمارا مطالبہ ہے ہماری گاڑیوں کی جو ریٹرن ہوتی ہے انکم ٹیکس کی, اس کے اوپر ہم سے ود ہولڈنگ ٹیکس 7% دیا جا رہا ہے. ہمارا مطالبہ ہے اس کو کم کر کے آئل ٹینکر کا سیکٹر ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں. ہمارے جو ٹرانسپورٹ کا ایک شعبہ ہے وہ 2% ود ہولڈنگ ٹیکس پے کر رہے ہیں, جبکہ وہ بھی ود ہولڈنگ ٹیکس ہم سے 7% دیا جا رہا ہے. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کو 2% پہ واپس لایا جائے. تیسرے نمبر پہ ہمارا مطالبہ ہے, انہوں نے فائنانس ایکٹ 2026 میں گورنمنٹ نے ایک کسٹم کی قانون ایک نیا لے کے آیا ہے, جس کے تحت گاڑی کے اوپر اگر ایک کارٹن بھی لیگل ہوگا یا نان کسٹم پیڈ ہوگا تو اس کے جرم کے اوپر گاڑی کی ضبط کر دی جائے گی. تو یہ کالا قانون ہے, ظالمانہ قانون ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ اس قانون کو واپس لیا جائے. کسٹم کے دیگر قوانین کی طرح جس طرح پہلے تھا کہ 20% جرمانہ کر کے گاڑی کو ریلیز کر دیا جاتا تھا, تو اس کو واپس اسی سطح پہ لایا جائے. یہ گاڑی ضبط کرنے والا جو قانون ہے, اس سے ٹرانسپورٹرز کے لیے کاروبار کرنا بالکل ممکن نہیں رہے گا. اس کے بعد ایکسل روڈ کی امپلیمنٹیشن ہمارا اگلا مطالبہ ہے. پورے پاکستان میں ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. پچھلے دنوں بھی گورنمنٹ نے کوشش کی ایکسل روڈ کے حوالے سے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایکسل روڈ کو امپلیمنٹ کرنا جس طرح گورنمنٹ کو کرنا چاہیے کہ وہ اپنی سنجیدگی نہیں دکھا رہے. ہم چاہتے ہیں اوور لوڈنگ پاکستان میں نہ ہو. اوور لوڈنگ حادثات کا سبب بنتی ہے, لائسنس کے حصول میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ڈرائیورس کو ان کو ڈرائیونگ لائسنس دینے کے حوالے سے HTV کے طریقہ کار کو آسان کیا جائے, سادہ کیا جائے, اور اس کی فیسلٹیز کو پورے پاکستان میں بڑھایا جائے. اب میرے دوسرے ساتھی بھی بات کریں گے ڈیزل کے حوالے سے. میں ایک دفعہ پھر کہنا چاہوں گا کہ ڈیزل کی قیمتوں کو اور کم فیصلہ ہے, اور یہ فیصلہ ہم آل پاکستان گوڈس ٹرانسپورٹ اتحاد کے پلیٹ فارم سے اناؤنس کر رہے ہیں. اس اتحاد جو پلیٹ فارم میں بتا رہا ہوں, اس کے پلیٹ فارم سے ہم نے کراچی سے ہمارے دوستوں نے, ہماری اتحادی ایسوسیشن نے کل پریس کانفرنس کر کے اعلان کر دیا تھا. اب ہم خیبر پختونخوا سے, پنجاب سے ان کی مکمل سپورٹ کا, اسلام آباد سے ان کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں. 8 اگست 2026 بروز ہفتہ سے ہماری ٹرانسپورٹ خواہ وہ بس کا ہے, 10 ویلر ہے, 22 ویلر ہے, آئل ٹینکر ہے, ہر قسم کی ہماری ٹرانسپورٹ کھڑی ہو جائے گی. پاکستان میں مکمل پہیا جام ہڑتال ہوگی اور ہم پرامن رہ کے یہ ہڑتال. میں میرے بھائی نے تفصیلاً بات کی ہے, تو میں آپ گزارش کرنا چاہتا ہوں حکومت سے, آپ کے توسط سے,
کہ یہ جو ڈیزل پیٹرول کی روزانہ کی اوپر نیچے قیمتیں جا رہی ہے، اس سے صرف ٹرانسپورٹروں کو نہیں بلکہ جو عام لوگ ہیں جو بائک چلاتے ہیں ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ جو یہ ٹیکسز لگائے ہیں اپنی عیاشیوں کے لیے، ان ٹیکسوں کو فی الفور ختم کیا جائے کہ ان کو ہوش کے داخل لینے چاہیے. حکومت ہمیشہ عوام کی بہتری کے فیصلے کرتی ہے. یہ صرف اور صرف منسٹر اپنی جیب اور اپنے جو دوستوں کی جیب ہے، جو پارٹیز ہیں، ان کی جیب بھرنے کے لیے یہ فیصلے کر رہے ہیں. تو ہماری تمام ٹرانسپورٹروں کی طرف سے درد مندانہ اپیل ہے، جو ہم پہلے آرمی چیف کو بھی کر چکے ہیں، صدر کو بھی کر چکے ہیں، وزیر اعظم کو بھی کر چکے ہیں، کہ اس عوام کے فیصلے اس عوام کی مرضی سے کریں. ان کو اتنا نچوڑیں کہ جن میں ان میں اتنی طاقت ہو. اب ان کا خون ختم ہو چکا ہے، ہڈیوں کو یہ پریس کر رہے ہیں. تو خدا نہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح انڈیا میں کاکروچ ہیں نا، یہاں پہ کاکروچ نہیں، یہ ٹرانسپورٹر تمہارے لیے آ چکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اگر تم لوگوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہ ہم منسٹر نہیں، ہم پرائم منسٹر سے بھی استعفیٰ لینا چاہتے ہیں. یہ تو منسٹر کا ہمارا کراچی سے مطالبہ ہوا ہے کہ یہ منسٹر استعفیٰ دے گا جو پیٹرولیم وزیر ہے. لیکن اگر حکومت نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پرائم منسٹر بھی استعفیٰ دے گا. پاکستان کو ٹرانسپورٹ قائم ہوا ہے اس وقت پاکستان کی تمام ایسوسیشن کا، جس کے چیئرمین ہیں ملک شہزاد امان، انہوں نے اسٹرائک کا اعلان کیا ہے 8 تاریخ کا. ہم ان کا مکمل ان کے ساتھ اتحاد کا اعلان کرتے ہیں کہ بالکل 8 تاریخ سے ہم اسٹرائک پہ جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے جتنے بھی یہ مطالبات ہیں بڑے جینون ہیں اور بڑا جینون ایشو ہے. ٹرانسپورٹ کا جو معاملہ ہے، ہماری ایک گاڑی فار ایگزامپل کراچی سے لوڈ ہوتی ہے اسلام آباد کے لیے، تو وہ 5 دن میں کراچی سے اسلام آباد پہنچتی ہے. تو رات کو کراچی سے اس نے مال لوڈ کیے، صبح وہ حیدرآباد پہنچے گی اور ڈیزل کا ریٹ بڑھ جائے گا، تو کیسے پاسبل ہے کہ وہ اپنا کارگو وہاں پہ پہنچا پائے گا؟ اور دوسرا یہ جو میکنزم بنایا گیا پر ڈے والا، یہ تو کوئی لاجک بنتی ہی نہیں ہے. اس سے تو کسی طریقے سے ہمارا ٹرانسپورٹ کا کاروبار چل ہی نہیں سکتا ہے، پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو چلا سکیں. سب سے پہلا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ڈیزل کی پرائس جو ہے وہ منتھلی بیسس پہ کی جائے. اگر بہت زیادہ کوئی پرابلم ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے گورنمنٹ کو، ہمیں پتہ ہے حالات اس وقت اچھے نہیں ہیں، جنگ کی وجہ سے حالات خراب ہیں، اس کو 15 دن پہ لے آئیں تاکہ کم از کم کو بھیا چل سکے. ریٹ جو مجبوری سے بڑھانا ہے، جنگ کی وجہ سے بڑھانا ہے، جو بھی ایشو ہیں وہ اس پہ ہم نہیں کہتے، لیکن کم از کم ایک طریقہ کار ہو کہ 15 دن کے اندر مہینے کے اندر ریٹ بڑھے، اپ اینڈ ڈاؤن ہوں، تو ہمیں پتہ ہو اپنے کاروبار کے بعد اس کو رشوت کا بازار گرم کرنے کے لیے ٹیکنیکل طریقے سے رشوت وصول کی جا رہی ہے کروڑوں روپے پر ڈے کے حساب سے، پر امپلیمنٹ کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے گورنمنٹ کی. ہم سارے ٹرانسپورٹر، تمام ایسوسیشن یہ چاہتے ہیں کہ ایکسل روڈ کا نفاذ ہو، لیکن پورے پاکستان میں ہو اور سورس کو کنٹرول کیا جائے. جب گورنمنٹ چاہے گی سورس کو کنٹرول کرنا تو ان کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ سورس کو کچھ کہتے نہیں ہے، مطلب پورٹ کو بند کرتے نہیں ہے، رستے میں آ کے پیسے جرمانے کر کے گاڑیوں کو چھوڑ دینا، یہ کوئی اس کا حل نہیں ہے. اس لیے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے جائز مطالبات ہیں ان کو تسلیم کرے گورنمنٹ، ٹیبل ٹاک پہ بیٹھ کے معاملات کو حل کرے. یہ جینوئن ایشو ہے، اس میں نہ ہمارا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، نہ ہمارا کوئی سیاسی اس میں کوئی معاملات ہیں، ہمارے اپنے کاروبار کے معاملات ہیں. باقی جو ہماری اسٹرائک ہے، ہم کوئی روڈ بند کرنے کے لیے اسٹرائک نہیں کر رہے یا پریشرائز کرنے کے لیے نہیں کر رہے. ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، ہماری گاڑی چلنے کے قابل ہے نہیں، ہم اپنی گاڑیوں کے احتجاجات اپنے گھر میں کپڑے ڈال کے کھڑے کر رہے ہیں، اور ہمارا کوئی اس کا مقصد نہیں ہے کہ ہم روڈ بند کریں یا اپنے ملک کو نقصان پہنچائیں. ہمیں بھی پتہ ہے اس اسٹرائک سے ہمارے اپنے ملک کا بہت بڑا نقصان ہوگا، لیکن گورنمنٹ سنجیدہ ہو نا، یہ مکمل پہ یہ جام پہ جا ہے. اور ہماری پورے پاکستان کی تمام ایسوسیشن متفق ہے اس بات پہ. ہم نے پہلے 15 دن مشاورت پہ لگائے، اس مشاورت پہ بھی ایک رپورٹ گورنمنٹ کے پاس جا رہی تھی. کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا کہ یار یہ اسٹرائک کی طرف معاملہ جا رہے ہیں، ان کی جو جینوئن ایشو ہے ان کو سن کے ٹیبل ٹاک کی جائے. ہم نے مختلف ذرائع کے مطابق جو ہمارے سورس تھے رابطہ بھی کیا ہے کہ یار یہ جینوئن ایشو ہے، مہربانی کریں منسٹر صاحب کو کہیں بیٹھیں، ایسوسیشن کی ٹیموں کے ساتھ بیٹھیں، اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں. لیکن کوئی سنجیدہ نہیں ہے، تو پھر ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. اپنی گاڑی تو ہم کھڑی کر سکتے ہیں، یہ تو ہمارے اپنے پاس میں ہے نا، تو ہمارا کاروبار نہیں چل سکتا ہے. تو لہٰذا 8 تاریخ سے ہم مکمل اسٹرائک پہ جا رہے ہیں. یہ ایشو تو کب سے ہم شور ڈال رہے ہیں، کہیں بھی سنائی نہیں جاتی. آخر ہم جتنے علاقوں میں آل پاکستان اس دفعہ جو اسٹرائک ہو رہی ہے میرے خیال سے اس سے پہلے نہیں ہو رہی. تو یہ جو چیزیں جینوئن چیزیں ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم روڈ کے اوپر ایکسل لمٹ میں چلنا چاہتے ہیں، اس کو گورنمنٹ کو کیا لگتا ہے؟ وہاں تکلیف ہے تو لینا چیک ہوگا.
का गढ़ बंद हो जाएगा। अरबों रुपए ले रहे हैं वो इस बात में मेंटेनेंस के। ये उनसे पूछा जाए ये अरबों रुपए जो लेते हैं सालाना, हम गरीबों का बहुत पसीना है, ये कहाँ लगा रहे हैं? आप साफी भाई भी कहते हैं हमारी ज़बान है, आप भी इसी पाकिस्तान का अटक तक ये इनकी बनती है जी, ये यहाँ पे एक्शन लिमिट है। वो भी क्या मैंने किया हुआ है, जितना मर्जी है आप 30 टन की गाड़ियाँ 60 टन उसके ऊपर लोड करके नहीं है, जुर्माना दे दे तो रोड रुकती है, जो कुछ होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कीमती जाने। आपको पता है अगर ओवरलोड गाड़ी आती है तो रास्ते में उसको कितनी प्रॉब्लम होती है, रिक्शे वाला जा रहा है, मोटरसाइकिल वाला, आए दिन एक्सीडेंट होता है। तो इस तरह सी चीज़ों से बचने के लिए हम कहते हैं कि हम गैर कानूनी कोई उन्हें नहीं कह रहे कि हमारे साथ आपको अच्छाई करें। हम कहते हैं पूरी दुनिया बांग्लादेश को देख लें, आप दुबई को देख लें, मुझे देते हैं वहाँ पे अगर ट्रांसपोर्ट एक्शन लिमिट चल रही है, नुकसान हो रहा है उनको, गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, तो मेहरबानी करके इस चीज़ को कराची वालों के साथ हम खड़े हैं, हमारे साथी हैं, हम उनके साथ हैं। पूरे पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्कुल एक, ये बिल्कुल कोई बंदा ना समझे कि यार एक को बिठाएंगे उधर दूसरे को उधर बिठाएंगे ये मसला हल हो जाएगा। अभी आगे से उनको जवाब गलत आएगा, ये मैसेज अच्छा नहीं जाएगा अगर इस तरह की बात आप इसको हल करें। जायज़ मुद्दा बात है, ये साफी भाई हैं हमारे, ये इनमें से कोई गलत बात है, प्रेस रिलीज हमने दी है, इसमें चेक करें, बताएं हमें ये चीज़ें नाजायज़ हैं। आप फेडरेशन का सूबाई चेयरमैन हूँ, मेरे साथ पूरा कैबिनेट मेरे इधर बैठा हुआ है, सदर भी बैठा हुआ है, जनरल सेक्रेटरी भी बैठा हुआ है, प्रेस सेक्रेटरी भी बैठा हुआ है, सब बैठे हुए हैं। तो हम आज पाकिस्तान को ट्रांसपोर्ट का जो ऐलान किया है 8 तारीख का, हम उसके साथ मुकम्मल हिमायत भी है और साथ खड़ा होने का ऐलान भी करते हैं। हमारा मसला वो तो अवैध साहब ने बता दिया है, मगर हम एक मुतालिबा करते हैं वज़ीर आज़म साहब से कि आपने इदारों के ऊपर जो लोग बिठाए हुए हैं वह आया वो मेरिट पे आए हुए हैं या मतलब पैसे दे के जो है ना आए हुए हैं, क्योंकि मेरिट पे आए हुआ बंदा जो है ना वो मसाइल हल करते हैं और जो पैसों पे आया हुआ बंदा जो है ना वो मसाइल हल कर ही नहीं करते। इसलिए जो है ना हम हड़ताल का ऐलान करते हैं। और दूसरा ये है कि IPR के साथ जो है ना ये जो बॉर्डर पे बैठे हुआ है और पोर्ट पे बैठे हुआ है, एयरपोर्ट पे बैठे हुए, ये तो IPR के बंदे बैठे हुए हैं। इससे मतलब है बगैर कस्टम के माल कैसे अंदर आ जाते हैं और जब आ जाते हैं तो ये जुल्म है कि हमारे साथ जो हम रोड पे जो है ना हमें खड़ा करते हैं कि इसमें बगैर कस्टम के माल है। कस्टम का जो है ना वो पोर्ट पे और एयरपोर्ट पे और उधर बॉर्डर पे